ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسی جینوسائڈ کی جو کہ کچھ دن پہلے دوبارہ سے ہائی لائٹ میں آئی. اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا، اس کے بارے میں کوئی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے، اسپیشلی ہماری کمیونٹی میں زیادہ اویئرنیس نہیں ہے. لیکن تھوڑے دن پہلے جب فلسطین کا مسئلہ شروع ہوا تو ایک 2 ہفتے پہلے جو ہے اسی جگہ سے تعلق رکھنے والے ایک انسان نے اپنے آپ کو آگ لگا لی، اور وہ جو ہے پوسٹ کیا گیا ڈفرینٹ سوشل میڈیا ہینڈلز پر، اور لوگوں کو اس پورے معاملے کے بارے میں جاننے کا دوبارہ سے موقع ملا. آج یہ چیز دوبارہ وائرل ہو چکی ہے. اس مسئلے پہ، کانگو کے مسئلے پہ میں بات کر رہی ہوں. جو کانگو ایک کنٹری ہے افریقہ میں، ادھر کی، وہاں پر ایک جینوسائڈ ہو رہی ہے. وہ جینوسائڈ کیوں ہو رہی ہے، اس کے عوامل کیا ہے، اس میں کون کون ملوث ہے، ہم اس کے بارے میں پوری بات کریں گے. کانگو جو ہے اس وقت ایک بہت بڑے انسانی بحران سے گزر رہا ہے. وہاں پر کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ماڈرن ڈے سلیوری دیکھنی ہے، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آج کی دنیا میں کس طریقے سے غلامی برقرار ہے، کلونیلزم برقرار ہے، کس طریقے سے جو ہے ان لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے، آپ کانگو کو دیکھیں. کانگو کے بھی مجرم تقریباً وہی ہیں جو فلسطین کے مجرم ہیں. کوبالٹ جو ہے وہ ٹریلین، ہزاروں ٹریلین کے حساب سے جس کی مالیت ہے وہ کانگو کی سرزمین کے نیچے موجود ہے. کوبالٹ جو ہے وہ جو فونز ہم یوز کرتے ہیں، یہ جو فونز ہم یوز کرتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوبالٹ یوز کیا جاتا ہے. آپ کے، میرے پاس، ہم سب کے پاس یہ موجود ہوتے ہیں. الیکٹرک کارز کے اندر یوز کیا جاتا ہے، لیپ ٹاپس کے اندر یوز کیا جاتا ہے. بہت پریشیس منرل ہے. اس کی جو ہے اس کو نکالنے کے لیے وہاں پر جو ہے 40,000 سے زیادہ بچے اس کے لیبر میں جو ہے وہ مبتلا ہیں. بڑی بڑی طاقتیں اس وقت چپ ہیں. ٹیسلا جیسی کمپنی کے وہاں پر کوبالٹ نکالنے کے اندر کے اور وہاں پہ اس کو صاف کر کے لے کر آنے کے وہاں پہ چیزیں موجود ہیں. لیکن کانگو کی سیاسی صورتحال کو کسی صورت نہیں بہتر ہونے دیا جا رہا، اس لیے کہ اگر یہ بہتر ہوگی تو آف کورس جو یہ نکالنے کا پورا طریقہ ہے، یہ مائننگ جو ہے کوبالٹ کی، یہ بہت زیادہ بدترین حالات میں کی جا رہی ہے. وہاں پر لوگوں کو کسی قسم کی حفاظتی تدابیر سے نہیں آشنا کرایا جا رہا، یا ان کو کچھ ایسا چیزیں مہیا نہیں کی جا رہی جس سے ان کی حفاظت ہو سکے. ان کو ان مائنز میں بھیجا جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں وہ مائنز کلیپس ہو جاتی ہیں، اس میں بچے دب کے مر جاتے ہیں. یہ نمبرز باہر نہیں آتے. اب تک 6 ملین کے قریب لوگ ڈسپلیسڈ ہو چکے ہیں، یعنی ان کا کچھ نہیں پتا کہ وہ کہاں جا چکے ہیں. یہ بہت بڑا نمبر ہے. اس کے اوپر یو این جو ہے وہ بار بار بات کر چکا ہے، لیکن یہ بڑی سلیکٹیو ہیئرنگ ہے. جب آپ ان ممالک کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو انسانیت کا سب سے بڑا جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں، وہ بڑی سلیکٹیو ان کی ہیئرنگ ہے. کانگو کے بارے میں بالکل چپ ہے. چائنیز جو ہے وہاں پہ کمپنیز موجود ہیں جو وہاں سے مائننگ کرا رہے ہیں، وہاں سے نکال رہے ہیں. اس کے اندر 4 ممالک کا نام بڑی صاف طور پر لیا جاتا ہے: امریکہ، برٹن، فرانس اینڈ اسرائیل. یہ چاروں وہاں پہ مائننگ کرا رہے ہیں. وہاں پہ بچے جو ہیں وہ لوگ اپنے بچے $1 میں سیل کر رہے ہیں. خواتین جو ہے ہر روز 48 خواتین کا وہاں ریپ کیا جاتا ہے، اور اس میں سے 50% یا 50% کے قریب وہ عورتیں جو ہے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہے. M23 ملیٹنٹ ایک گروپ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ روانڈا جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے بڑی طاقتوں کا نام بھی لیا جا رہا ہے جو کہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں ان مائنز میں جانے کے لیے. یہ ایک طرح کی سلیوری ہے، یہ ایک طرح کا کلونیلزم ہے جس کی ہم بات کرتے تھے کہ شاید یہ ختم ہو گیا تھا 1940s میں. ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی اس کلونیلزم کے ذریعے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، اور اس سے صرف کچھ طاقتوں کا فائدہ ہو رہا ہے. دنیا میں ایک انوائرمنٹ کے اوپر بات شروع ہوئی ہے، کاربن فٹ پرنٹ کی بات شروع ہوئی ہے. میں اور آپ سب اس سے ایگری کرتے ہیں، لیکن کس قیمت پہ؟ کیا لوگوں کی جانوں کی قیمت پہ ہم کو گرین پلانٹ چاہیے؟ اگر آپ کو وہاں سے کوبالٹ نکالنا ہے، وہاں کی سیاسی صورتحال کو بہتر کریں. یہ جو کلونیلزم یا یہ جو کالونی تھی، یہ بیلجیم نے بنائی تھی. بیلجیم کے کنگ نے 30 سال اس پہ حکومت کی. یہاں سے 40 سال
तक जो है वो ग़ुलाम या स्लेव्स जो है दूसरी कंट्रीज़ में भेजते रहे या बेचते रहे। उसके बाद जो है वो ये हुआ कि 1960 में बेल्जियम जो है इधर से निकल गया। उसके बाद भी इस कंट्री को या कॉन्गो को जो है वो सही तरीके से नहीं चलने दिया गया। उनके जो मकबूल लीडर थे उनको मार दिया गया। उसके बाद एक पपेट हुकूमत वहाँ पर लेकर आई गई। उसके बाद से अब तक जो है वहाँ पर कभी भी जो है हालात सही नहीं होने दिए गए। उसके पीछे यही ज़खायर हैं कोबाल्ट के जिसकी दुनिया को ज़रूरत है, दुनिया के इन्वायरमेंट को ज़रूरत है। और अगर ये कॉन्गो की इंसानी आबादी या इंसानों की क़ुरबानी से हासिल होता है तो इस पे दुनिया को कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन कॉन्गो के लोग अब चीख रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा भी हक़ है ज़िंदगी की बेसिक खुशियों पर। अगर आपको कॉन्गो से कोबाल्ट चाहिए तो आपको चाहिए कि उधर की सियासी हालात को बेहतर होने दें और एक तरीके से जो है आप उनके मादनी ज़खायर जो है वो लें। ये पूरी जो चीज़ पढ़ के और सुन के मुझे एक और मुल्क का ख़्याल आया जहाँ पर उसके एक सूबे के अंदर मादनी ज़खायर भरे हुए हैं और कहा जाता है कि वहाँ पे एक के बाद दूसरी कंट्री चाहती है कि वो अपने हिस्से में ले ले। और अब सुना है कि उसमें से काफ़ी चीज़ें बेची जा रही हैं और बेची जा चुकी हैं। ये सब कुछ एक और जगह भी सुना हुआ लगता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर ये सब कुछ, ये सारे जो फ़वाइद हैं, ये एक रेस को या एक नस्ल को ख़त्म करके आप हासिल कर रहे हैं या एक कौम को आप ख़त्म करके हासिल कर रहे हैं तो इसका किसी का भला नहीं होने वाला है। आज यूनाइटेड नेशंस को अपने रोल को समझना है और ये समझना है कि वो किसकी आवाज़ बनना चाहती है। और अगर वो ये समझते हैं कि इसके पीछे किन लोगों का हाथ है, क्योंकि आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे एक के बाद एक वीडियोज़ आ रही हैं फैक्ट्स के साथ, तो प्लीज़ आप जो है वो जो है उन कंट्रीज़ के ऊपर भी सैंक्शंस लगाएं जो इन चीज़ों में मुलव्विस हैं। थैंक यू। इसके बाद हम एक दूसरी रिपोर्ट करेंगे।